اللہ تیرا شکر، تیرا شکر. اللہ تیرا شکر. باب الرقاق ہے. چلو اللہ اکبر، اللہ اثر غالمہ صفحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الفتن. باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. امام بخاری نے صرف آیت کا اتنا حصہ ہی جو ہے وہ عنوان قائم کیا ہے. وما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ کا معنی آپ جانتے ہوں گے، لیکن میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری جس آیت کو لاتے ہیں وہ بڑی مناسب ہوتی ہے کسی مفہوم کے لیے. تو اس آیت کو امام بخاری لائے ہیں، حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ ایسی ہے جس کے متعلق جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ پریشان رہے. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مطرف بن شخیر. مطرف بن شخیر جو ہیں جنگ جمل کے اندر
حضرت زبیر سے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ فتنوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ افغانستان کے معاملے میں جو ہے وہ دیندار لوگوں کی تشویش کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، اور پھر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ الگ حکومت ہے، الگ ریاست ہے، اور ہماری ریاست جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اس لیے کسی کی ریاست کو جو ہے وہ الگ ہونے کی بنا پر ختم کر دینا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بہت تشویشناک ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں لمبی سیاسی وجوہات میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں تو جبر چلتا ہے، لیکن یہ جبر جو ہے یہ پھر اتنا زوردار ہوتا ہے کہ یہ جبر جو ہے اللہ اکبر خود فتنہ بن جاتا ہے۔ آپ یہ دکھائیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی عقیدت کی وجہ سے اس بات کا اندازہ لگاتے رہے کہ میں لوگوں کے اندر اگر پہنچ جاؤں گا تو لوگ میری حمایت میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ کربلا کے واقعہ سے پہلے آپ کے عزیز رشتہ دار نے عقیل بن مسلم بن عقیل نام تھا، مسلم بن عقیل، اس نے جو حضرت حسین کو خط لکھا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ یہ سارے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، بس آپ یہاں پہنچ جائیے۔ جب ایسے حالات ہوں تو اب صورت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہاں پہنچے ہیں، لیکن وہی مسلم بن عقیل جو آپ کو ایسا ترغیب کے لیے خط لکھ رہے ہیں وہ اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، آپ کے پہنچنے سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ جو تھا وہ جب یہ حالات دیکھے کہ مسلم بن عقیل تو میرے نمائندہ تھے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ اتنا اہم خط لکھا ہے اور وہ مجھ سے پہلے شہید ہو چکے ہیں، تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں واپس چلتا ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لڑائی جو ہے یہ کستر نہیں لڑی، وہ واپس ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن جب واپس ہونے کے لیے تیار تھے تو جو لشکر تھا تو یزید کے ماتحت نہ، لیکن وقتی طور پر آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد، جس کے متعلق بہت پس منظر غلط سلط بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بات تحقیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی قتل و غارت ہوئی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو ہے بعد میں مختار ثقفی نے کیا اور پھر بعد میں مختار ثقفی کا انجام کیا ہوا، یہ برابر جو ہے یہ قتل و غارت چل رہی ہے، اور قتل و غارت ساری حکومتوں کی وجہ سے چل رہی ہے، حکومت لینے کی غرض سے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جو ہے وہ اتنے زیادہ حکومت کے شوقین ہوتے تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر وہ بیعت نہ کرتے۔ اگر آپ غور کریں بات واضح ہے کہ حضرت حسن نے جو صلح کی تھی، حضرت حسن کے ساتھ حسین، اگرچہ اس کا نمائندہ تو حضرت حسن تھے اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے، تو حضرت حسین تو پیچھے تھے، لیکن جنہوں نے بیعت کی ہے وہ حسن حسین دونوں نے کی امیر معاویہ کے ہاتھ پر۔ اب امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد جو ہے اب تمام برائیاں جو ہے امیر معاویہ میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ اصل میں معاملہ تاریخ کا ہے، اور تاریخ سے جو ہے وہ شرعی مسائل
حل نہیں ہوتے. تاریخ جو ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہوتی ہے، جو سیرت اور تاریخ ہے اس سے جو ہے وہ شریعت ثابت نہیں ہوتی. تو اس لیے مولانا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ مولانا کی جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے وہ تمام مواد جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے جو امیر معاویہ اور حضرت عثمان تک جو ہے وہ ان کی بے اعتداریاں، بد اعتداریاں اور ان کی برائیاں موجود ہیں. حالانکہ حضرت عثمان کے زمانے کا جو فتنہ تھا، حضرت عثمان نے تو اس فتنے کو اس حد تک کنٹرول کیا ہے کہ اپنی جان دے دی. ان سے بار بار پوچھا گیا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، کہا نہیں، میری وجہ سے آپ نے لڑی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان کو کس طرح شہید کیا گیا؟ باقاعدہ اوپر سے یعنی چھت سے لوگ اترے ہیں اور وہ بیچارے قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، اس حالت میں ان کو شہید کیا گیا ہے. تو اس یہ باتیں ایسی ہیں جن کی بڑی تعویلیں ہیں. تو یہ بھی فتنہ ہے کہ ہم ان باتوں کے اندر ایک رائے اختیار کر کے پھر اس کی حمایت میں جو ہے وہ پورا زور لگائیں. تو میں نے اسی لیے سے جو ہے وہ مشاجرات صحابہ کے اندر امام ابن تیمیہ کا جو موقف ہے، انہوں نے دلائل تو بڑے دیے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام تھا کہ وہ دلائل دیتے، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ بنو امیہ کے خلاف چلتے ہیں. لیکن وہ حضرت حسین کے بارے میں بھی جو چیز پیش کرتے ہیں نا، وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قرائن بتاتے ہیں کہ مسلم بن عقیل جو انہیں بلانے والے تھے وہ تو شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے ہی نہیں جو لڑائی کرتے. تو اس لیے ان کا ذہن یہ تھا کہ میں کسی طرح واپس چلا جاؤں، اور انہوں نے جو شرائط پیش کی ہیں لڑائی سے پہلے، وہ یہ پیش کی ہیں کہ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ مجھے سرحدوں پر بھیج دیا جائے، میں اسلام کے رستے میں جہاد کروں. کیا مطلب ہے؟ کون حکمران ہوگا، کون خلیفہ ہوگا اس وقت؟ ہیں جی، یزید خلیفہ ہوگا نا. تو یزید کی خلافت کے تحت جو ہے حضرت حسین لڑنا چاہتے ہیں. تو اس لیے امیر معاویہ کے تحت بھی جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ لڑے، حتیٰ کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کے لشکر میں آئے اور تھے بیمار، شہید ہو گئے. اور شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کے لشکریوں نے جو ہے وہ نعرے مارنے شروع کر دیے، جیسے بھی اظہار ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اس کو تو باغی لوگ قتل کریں گے، امیر معاویہ کا لشکر جو ہے یہ باغی ہے. میں اس وقت آپ کو دلائل نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسائل اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان مسائل پر کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ مسلمان شیعہ اور سنی، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ تقریباً 1000 سال اس ہندوستان کے اندر ان کی آپس میں شیعہ سنی کی بنیاد پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ انہی کے اندر جو ہے وہ جو بہت بڑا حکمران خاندان ہے وہ مغلیہ کا ہے. اب مغلیہ کا خاندان جو ہے، کیونکہ جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں سے جو ہے وہ حکومت چھین لی تو بڑا مطلب ہے دلیر تھا شیر شاہ سوری. تو اس کے چھیننے کی وجہ سے ہمایوں تو بھاگ گئے تھے، یعنی بابر کے بیٹے، وہ تو بھاگ گئے تھے اور ایران بھاگ گئے. ایران میں جا کر جو ہے وہ کچھ وہاں شیعت تھی، متاثر ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمایوں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے، لیکن کیا تھے، کیا صورتحال تھی، تفصیلی تو پتہ نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ جب متاثر ہوئے تو بعد میں پھر اکبر پر وہ اثر تو موجود تھا. یہ ٹھیک ہے کہ اکبر 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ مغل اعظم تھا، یعنی اکبر کو مغل اعظم کہا جاتا ہے. 14 سال کی عمر میں جو ہے یہ
بیٹھا ہے تخت پر بادشاہ بن کر، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ خود بالکل جاہل، اور اس نے اپنے دربار میں ایسے ایسے علماء رکھے ہوئے تھے کہ میں جب ایسی تفسیر دیکھتا ہوں نا، سوات الالہام، یعنی یہ تفسیر جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس پوری تفسیر کے اندر جو ہے وہ نقطے والا لفظ کوئی نہیں ہے، حرف کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سوات الالہام میں کہیں نقطے والا کوئی حرف ہے؟ نہیں ہے نا۔ اصل میں میری یہ معلومات ہیں، لیکن میں اس مسئلے کو طول نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتنے سے بچیے۔ میں اس کو فتنہ قرار دیتا ہوں، لیکن بات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ذرا انہیں طاقت مل جائے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے، اور اپنے آپ میں نہ رہنے کی وجہ سے پھر صورتحال کیا ہے کہ پہلے وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد خود فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن چونکہ یہ تاریخ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ شاہ اسماعیل شہید کا اور سید جو ہیں وہ احمد شہید جو ہیں، جو امیر تھے، دونوں بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، اور مسلمان جب بھی جہاد کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے شہیدین کا نام لیتے ہیں۔ سید احمد کے بارے میں تو سوانح لکھی ہے ابو الحسن ندوی نے، اور اس لیے کہ سید احمد شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، لیکن وہ کیا تھے اصل میں بات یہ کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ اس کا مدار المحام جو تھے وہ شاہ اسماعیل شہید تھے۔ مدار المحام اس کو بولتے ہیں کہ تمام مہمات کا جو، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید امیر نہیں تھے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ امیر سے زیادہ کام وہ کرتے تھے، اس لیے کہ خود وہ اتنے تیراک تھے، اتنے ماہر تھے لڑائی میں کہ ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے، اور مسجد کے اندر وہ ٹہر رہے تھے اور وہ مشق کر رہے تھے کہ جو بہت سخت جو گرم پتھر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ اپنی ورزش کر رہے تھے۔ مطلب ان کا کیا تھا کہ میں سخت سے سخت چیز کو برداشت کر سکوں، اور اس وقت جو ہے یہ گھوڑ سواری جو ہے یہ بہت اہم تھی، اس لیے کہ گھوڑے پر لڑائی کرنا جو ہے یہ ایک اس دور میں عام تھا۔ اب تو خیر نہ گھوڑے رہے نہ جو ہے وہ گھوڑ سوار رہے، لیکن بات کو کہ آ گئی ہے، اس لیے میں کبھی کبھی آپ کو اپنے بزرگوں کے حالات بتا دیتا ہوں۔ ہمارے روپڑ کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے تایا حافظ اللہ محدث روپڑی، انہوں نے ایک نجد کے عرب تھے، ان کا نام عمر تھا، ان کو رکھا ہوا تھا، اس لیے رکھا ہوا تھا تاکہ جتنے بھی یہاں لوگ ہیں ان کو عربی آ جائے۔ عربی کی مشق ہوتی ہے اس وقت جب کہ ان کے اندر کوئی عرب موجود ہو۔ تھے وہ بڑے گرم مزاج عمر، اور ان کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک واقعہ وہ سنانا چاہتا ہوں جو پوری زندگی میرے لیے سبق ہے۔ یہ مجھے والد صاحب نے واقعہ سنایا۔ ہمارے والد صاحب کا مزاج ایسا تھا کہ وہ جب بھی کہیں کوئی لڑتے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو ہمارے والد صاحب اپنے لیے نہیں لڑتے تھے، ہمیشہ دوسروں کے لیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مسجد قدس جو ہے یہ حقیقت میں ہمارے والد مرحوم کی موت کی تمہید ہے، اس لیے کہ والد صاحب کو اتنا سخت زخم لگا تھا کہ چادروں کی چادریں جو ہیں ہم انہیں لپیٹتے رہے اس انتظار میں کہ پولیس آ کر انہیں ایک دفعہ دیکھ لے، اور چونکہ وہ بڑے دل والے تھے، ان کا دل چھوٹا نہیں تھا، جو مرضی ان کے ساتھ ہوتا رہے وہ کہتے تھے۔ بلکہ ہمیں یاد ہے کہ ہم ان کو ایسے ٹیکے لگواتے جو پھیپھڑے میں ڈاکٹر جو ہے انہیں لگاتا، یہاں سے بڑی سوئی، اتنی موٹی سوئی داخل کرتا اور پھیپھڑے میں انہیں لگاتا، اور والد صاحب بالکل سکون سے جو ہے وہ پڑے ہوتے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ والد صاحب کا جو یہ گٹ ہے نا، جسے گٹ کہتے ہیں،
یہ بہت اس پر اتنا بڑا چھالا تھا جس طرح کہ جو ہے وہ ایک سنگترا ہوتا ہے، اس طرح کا چھالا تھا۔ تو والد صاحب کوئی باندھ رہے تھے اپنے آپ کو کچھ، تو وہ جب انہوں نے ننگا کیا تو ہم نے پوچھا جی کہ یہ چھالا جو ہے وہ آپ کو کیوں پڑ گیا؟ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ جو لڑائی ہوئی تھی نا مسجد قدس کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ اب میری عمر وہ تو نہیں تھی جو پہلے جوانی کی عمر تھی۔ پہلے جوانی کی عمر میں والد صاحب جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے، سر پر کپڑا باندھ لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑ جاتے تھے، اور اس کے بعد ان پر جتنی مرضی لاٹھیاں مار لو ان کے جسم پر لاٹھی کا اثر نہیں کرتا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اشارہ کہ وہ اس طرح کے گلے جو ٹہن ہیں وہ اس طرح اس ہاتھ پر مار کے توڑ دیتے۔ برف کو توڑنا بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ تو اصل میں مگر والد صاحب کی ایک یہ خوبی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات الولد سر لابی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے۔ میری اکثر جو ہے نا کشمکش وہ دوسروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمارے خاندانی جو موجودہ اختلاف ہے، ہم نے تو صرف یہ وہ لوگ جنہوں نے سرمایہ لگایا تھا اس کی حمایت کی تھی، ہم نے ان کی حمایت کی تھی، اور ہمیں سزا جو ہے وہ بھائیوں نے دی ہے۔ ایک ایک دلہ جو ہے وہ ہمارا ضبط ہو گیا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، انہوں نے دنیا قبول کر لی اور میں نے دین قبول کر لیا، اس لیے کہ میں نے یہ درس کا جو ہے صلح کے لیے ان کو دے دی تھی، اور ہمارے 3 صلح کروانے والے تھے، تو انہوں نے تینوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ لکھا گیا اس پر تمام خاندان کے دستخط ہیں کہ درس کا جو ہے یہ حافظ عبدالوحید کو ناظم اعلیٰ اس کا بنا دیا جائے، اور جو ہے حافظ عبدالرحمن مدنی اور ان کی علاج جو ہے ان کی معاون ہوگی۔ اچھا، اس پر میرے بھی دستخط ہیں، میرے بڑے بھائی کے بھی دستخط ہیں، بھانجے کے بھی دستخط ہیں، بہنوں کے بھی تمام کے دستخط ہیں، یعنی جتنے ہم جو تھے نا اہم کردار کے حامل لوگ تمام کے دستخط موجود ہیں۔ ایوب کے بھی ہیں، حافظ عبدالماجد کے بھی ہیں، سب کے ہیں۔ تو بڑے بھائی حافظ عبداللہ بھی موجود تھے، حافظ عبدالماجد تو چھوٹے ہیں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اسی وقت ہم اٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ صلاح الدین یوسف مرحوم بھی تھے، یہ بھی 700 میں تھے، حافظ ثناء اللہ مدنی، حافظ صلاح الدین، اور ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہیں اکرم میاں، وہ معاشیات کے ماہر ہیں، اور ویسے ان کو خاص طور پر اسی لیے شامل کیا گیا تھا تاکہ کاروبار جو ہے اس کے اندر کوئی باریکی آئے تو وہ اس کو حل کر سکیں۔ تو ہم تینوں سالس گئے ہیں وہاں مدرسہ میں، اور میرے خیال میں عصر کے قریب کا وقت تھا، ہم وہاں گئے اور وہاں جا کر جو ہے تمام اساتذہ کو اور طلبہ کو جمع کر لیا ہم نے۔ اور میں نے دیکھیے اس وقت جو بات ہے نا اصل بیان نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ہمارے آپس میں مسائل کیا تھے اس کو ہم نے پیش نہیں کیا۔ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ میری مصروفیات اب ایسی بن رہی ہیں کہ شاید میں درس گاہ پر جو ہے وہ زیادہ وقت نہ دے سکوں۔ تو میرے بھائی جو ہیں یہ الحمدللہ میرے ساتھی ہیں، اصل میں میرے تمام بھائی میرے ساتھی تھے۔ عبداللہ صاحب تو جب تک لاہور میں رہے ہیں ان کا تو مطلب یہ تھا کہ جب کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ دکان سے اٹھاتے تھے، حالانکہ دکان پر ہی بیٹھتے تھے وہ۔ کبھی کوئی دینی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ ہم نے تعاون لینا ہو کسی سے، اس وقت ایسے حالات تھے کہ تعاون جو ہے وہ ایک ایک گھر جا کر اور ایک دکان پر جا کر تعاون لینا پڑتا تھا۔ یہ 1968 کی باتیں ہیں میں آپ کو جو سنا رہا ہوں۔ تو حافظ صاحب جو تھے نا، حافظ عبداللہ صاحب بڑے ماشاءاللہ ساتھی تھے، اور حافظ عبداللہ نے کہا ہوا تھا کہ دیکھیے جب دین کا کام آ جائے سارے کام چھوڑ دو۔ ہماری سوتار یہ تھی کہ دین کا کام آ جائے سب کام چھوڑ دیں، لیکن جب ہماری جدائی ہوئی ہے تو ایک لفظ پر کہ ہم نے یہ درس گاہ انہیں دے دی۔ وہاں گئے اور وہاں جو ہے تمام سالسوں نے، میں نے پہلی تقریر کی اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنے بھائی حافظ عبدالوحید کو جو ہے وہ ناظم اعلیٰ بنا رہا ہوں، اور یہ تحریر جو ہمارا ثالثی فیصلہ ہے اس کے اندر یہ تحریر پہلا جو ہے کلمہ یہ ہے کہ یہ پوری درس کا آج میں حافظ عبدالوحید کے سپرد کر رہا ہوں، اور حافظ عبدالوحید نے پوری درس کا دے دی۔ اور چونکہ
ان کا اپنا معیار کچھ اور تھا، اس لیے کہ جو دکان پر لوگ کام کرتے ان کو تو تنخواہیں بہت ملتی، لیکن جو مدرسے میں کام کرتے ان کو تنخواہیں کم ملتی۔ ہاں یہ بات ویسے ہنسی کی ہے، ہم دونوں بھائی تھے، اور یہ جو سرمایہ ہے نا اس کے اندر الحمدللہ جتنا میرا کردار ہے نا وہ کسی کا نہیں ہے، یہ ہمارے کاروباری سرمایہ کی بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ویسے تو لوگ در پردہ بہت سی چیزیں جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں سامنے نہیں آتی، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے الحمدللہ، اور نقطہ صرف ایک تھا اس کو یعنی اور بھی بہت مسائل تھے، لیکن حافظ عبدالعلی صاحب کی شکایتوں میں ایک شکایت یہ تھی کہ دیکھیے انہوں نے میرا بیٹا جو ہے عبدالعلیم اس کو مدینہ یونیورسٹی میں داخل نہیں کروایا، تو حالانکہ میرا اختیار نہیں ہوتا تھا، میں نے اس کے کاغذ چھوڑ کر یہ جو ضیاء اللہ برنی ہے اس کے کاغذ میں نے کئی دفعہ بھیجے ہیں سعودی عرب میں داخلے کے لیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا داخلہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آپ چھوڑیے، آپ پوری درس کا ہی لے لیں، آپ کو یہ اعتراض ہے نا کہ میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں یا اپنے خاص آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اس کو تو میرے بچے بھی نہیں گئے تھے، لیکن میں اپنے آدمیوں کو جو ہے ترجیح دیتا ہوں، آپ پوری درس کا لے لیں، جس کو چاہیں بھیجیں۔ لیکن لینے کے بعد جب تنخواہ کا وقت آیا، یہ ہمارا 8 جون 2004 کا واقعہ ہے، یہ 3 دن جو ہے وہ ہم 16 گھنٹے تقریباً آپس میں تبادلہ خیال کرتے رہے، گرمی بھی آئی، سب کچھ ہوا، اور باقی میں نہیں چاہتا زیادہ باتیں لمبی کرنے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درس کا جو ہے یہ ہم نے ان کو دے دی تھی، لیکن ایک لفظ جن کو وہ آج تک نہیں سمجھے، جب تنخواہ کا وقت آیا تو میں یوسف صاحب جن کو میں علامہ یوسف کہا کرتا تھا، وہ تنخواہ لینے جایا کرتے تھے، پہلے بھی جا کر جو ہے وہ تنخواہیں لاتے تھے، ہمارے جاتے تو وہاں نہ جہاں ہمارا شو روم تھا، جہاں حافظ وحید بھی بیٹھتے تھے، پہلے میں بھی وہیں بیٹھتا تھا، تو جب گئے تو وہ کہنے لگے دیکھو بات سنو، اے وغیرہ میں نہیں چکنیاں، اس لیے کہ اس وقت تک جو ہے بس جو سکھانے پڑھانے والے ہیں وہ کامیاب ہو چکے تھے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں اس تفصیل میں نہ جاؤں، صرف میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ درس کا ہم نے ان کو دے دی تھی، لیکن اسے وغار کہہ کر، اور حالانکہ جامعہ سلفیہ اتنا بڑا جو ہے وہ لڑائی کا مرکز تھا علامہ احسان علی ظہیر اور میاں فضل حق کا، کہ اس کے اوپر جو ہے میاں فضل حق جو تھے نا وہ محتمم تھے، اور علامہ صاحب کہتے تھے کہ یہ جاہل آدمی نہیں محتمم ہو سکتا۔ علامہ صاحب کا جو انتخاب کے اندر اشتہار ہے نا بہت بڑا، یہ ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ، یعنی اپنی تعریفیں کرتے ہوئے پورا بہت بڑا جو تھا نا وہ جو ہے وہ چھاپا ہوا تھا، اور دوسری طرف میاں فضل حق، یعنی میاں فضل حق کی اتنی برائیاں، اتنی مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال میں یہ اشتہار کہیں پڑا ہوگا، تو علامہ صاحب نے یعنی مطلب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جماعت کا کوئی عہدہ اسے دیا جائے۔ بتائیے کہ یہ معاملہ جب انتخابات کا ہوتا ہے تو کس طرح سے دشمنیاں چلتی ہیں۔ بس میں نے آپ کو بتایا کہ جامعہ سلفیہ کے اوپر تو جماعت لڑکے مر گئی، اور یہ مدرسہ جو ہے ہم نے دے دیا پھر بھی معاف نہیں ہوا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں ایک بات کو بڑا دھیان رکھتا ہوں، حافظ ایوب ہمارے بھانجے تھے، حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے اقبال صاحب چونکہ کیشیئر تھے اس لیے یہ جانتے ہیں، حافظ ایوب نے کہا کہ میرا جو ہے نا اساتذہ کا اور ریسرچ کرنے والوں کا یہ سارا خرچہ جو ہے یہ میں دوں گا میری حمایت میں، اور ہمیں غالباً کتنے مہینوں کے اندر 28 لاکھ روپیہ دیا حافظ ایوب نے، 28 لاکھ روپیہ، کتنے میں 4 مہینے تھے، 5 لاکھ ہر مہینے دیتے تھے،
آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی ہر مہینے 5 لاکھ جو ہے وہ چندہ دیتا، اور آپ کو یہ کیا بتاؤں کہ بیچارے اپنی موت سے پہلے جو ہے نا مجھے 5 لاکھ کے چیک دے گئے، اور وہ اس لیے ہے کہ میں چیک کیش کروا لوں، لیکن اللہ کی قدرت کو مجھے چیک دے کر گئے ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں اللہ نے بلا لیا، اب چیک وہ ابھی تک میرے پاس ہی، اس لیے کسی نے نہیں دینے۔ مجھے پتہ ہے نا حالات کا، بات یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے کیا ہے؟ پیسہ، اور پیسہ جو ہے یہ اس امت کا فتنہ ہے۔ میں اسی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے جب سے پیسہ آیا ہے اس وقت سے کوٹھیاں اور کاریں، اب آپ دیکھیے کہ یہاں بیوک کاریں جو ہیں، یا یہ جو ایک اور کار ہوتی ہے بڑی مہنگی، 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں جو ہیں وہ بچوں کے پاس ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھ جو تعاون تھا نا وہ حافظ ایوب کا کیا تھا، یہ آپ کو باہر میری ایک گاڑی کھڑی ہے جو اسلام آباد نہیں جا سکتی، لیکن ویسے ماشاءاللہ اچھی لگتی ہے، رنگ رنگ ہم کراتے رہتے ہیں۔ یہ گاڑی پہلے مجھے ایوب نے لے کے دی تھی، نہیں یہ نہیں، بلکہ ایک اور گاڑی ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو بیچ دی، وہ ہے نیلے رنگ کی یا کچھ اس طرح، گرے رنگ کی ہے، گرے رنگ کی ہے، اور یہ دوسری گاڑی جو ہے یہ سفید تھی۔ تو یہ انہوں نے مجھے اس لیے لے کر دی کہ مجھے جب مہمان آتے ہیں نا عرب لوگ، تو پھر میں چاہتا کہ ایک بڑی گاڑی جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے تاکہ کھلے ہم آرام سے جائیں، تو میں ان سے جو ہے وہ گاڑیاں مانگتا، تو وہ جو ہے وہ اس پر تنگ بازار ہوتے ہیں۔ اگرچہ میرے سامنے حدیث تھی کہ اس آدمی کی بڑی مذمت آئی ہے جس کے پاس اپنے استعمال کی گاڑی ہو اور وہ دوسروں کو نہ دے، اسے جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے؟ نہیں معاون تو ہاں وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس لیے ان سے مانگ لیتا تھا، میں نے کہا چاہیے چھوٹا بھائی ہے نا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں جو ہیں جتنے فتنے تھے ان کو فرو کرنے کے لیے حافظ ایوب، مجھے اصل میں حافظ ایوب اس لیے بہت یاد آتے ہیں کہ بیچارے عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، مجھ سے میرے خیال میں کوئی 20 سال سے زیادہ چھوٹے ہوں گے، تو اس طرح پھر میرے لیے تو وہ یادگار تھے حافظ اسماعیل روپڑی کی، تو اس لیے میں ان سے پیار کرتا تھا۔ باقی دیکھیے جی طبیعتوں کا بہت فرق تھا میرا ان کا، تو اس لیے میں معاملات میں جو ہے وہ ان کی اکثر حمایت نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود کہتے تھے نہیں آپ سے میں نے تعاون نہیں چھوڑنا، آپ دین کا کام کرتے ہیں۔ پھر یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درس کا جو ہے اس طرح سپرد کیا، اور اسے کہا گیا بگار، اس بگار کے لفظ نے جو ہے نا ہمارے خاندان کو تباہ کیا ہے، اس بگار کے لفظ نے جو ہے وہ اصل میں بات کے درس خائیں بگار نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ اس کا ہم علاج ایسے کریں گے کہ 2-3 مہینوں کے اندر سجدے پڑ جائے گا ہمارے سامنے کون سجدے پڑتا ہے، اور انشاءاللہ توحید والے لوگ بھی سجدے نہیں پڑتے۔ اقبال صاحب کو تو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، ان کے سامنے ہی سب کچھ ہوا ہے جی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں تنگی کبھی نہیں آئی، اور وہ کیسے ہوتا ہے کام ہمیں نہیں پتہ۔ وہ جب ان کو ہم نے مدرسہ دیا تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ استادوں کی میٹنگ بلا لی اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھا دی۔ اچھا اب صورتحال یہ آئی کہ جب موقع آیا یعنی تنخواہیں دینے کا، اس وقت تو وہ ہمیں جواب دے چکے تھے نا، یعنی انہوں نے تو تنخواہیں دی نہیں تھی۔ اب مجھے خیال آیا کہ تنخواہیں تو انہوں نے بڑھائی ہیں، تو اقبال صاحب مجھے کہتے ہیں اب کیا کریں، ہم ان کو پرانی تنخواہیں دیں کہ ابھی پچھلے مہینے تک تو پرانی مل رہی ہیں، اب یہ بڑھائی گئی ہیں، ہم وہ تنخواہیں دیں یا پرانی دیں؟ تو اقبال صاحب جو ہے یہ بیچارے جو ہیں وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، یہ اس لیے کہ نوٹ گنتے ہیں، میں گنتا نہیں ہوں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے میں نے کہا دیکھیے یہ ہماری آزمائش ہے، ہم اللہ کے توکل پر کام کر رہے ہیں، اس لیے تنخواہیں جو بڑی ہیں وہ اسی طرح بڑی ہوئی تنخواہیں دو۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں تھا، لیکن یہ تنخواہیں ہم نے بڑی ہوئی تھی،
بعد میں ایوب صاحب آئے اور 5 لاکھ پکڑا گئے. جائیے یہ 5 لاکھ جو سمجھتے تھے کہ استادوں کی تنخواہیں ہیں, اب تو ہمارے استادوں کی تنخواہیں جو ہے وہ 13 لاکھ ہیں, اس وقت جو ہے 5 لاکھ ہوتی تھی. تو خیر بارصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک بات آ گئی تو میں نے فتنے کی آپ کو بات کہی ہے, واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اصل میں اس آیت کے پیش نظر میں نے آپ سے بات کہی ہے کہ اس فتنے سے بچو جس کا شکار جو ہے وہ صرف ظالم نہیں ہوں گے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ شاید امام بخاری لے آئیں, جس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک جہاز جو ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے. سمندر میں جو درجے نچلے ہوتے ہیں نا, وہ جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتے ہیں, اور جو اوپر کے درجے ہیں نا جہاز میں, وہ اصل میں کھلی جگہ ہوتے ہیں, جہاں پانی ختم ہو جاتا ہے. سمندر میں جہاز بڑے چلتے ہیں, کیونکہ میں نے الحمدللہ بحری جہاز کے بہت سفر کیے ہیں. جب میں مدینے جاتا تھا تو بحری جہاز میں جاتا تھا, بحری جہاز میں آتا تھا. پیسے تھوڑے تھے اس وقت, میرا خیال ہے کہ 250 روپیہ سعودی عرب جانے کا. چلیے, اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے بڑے تجربے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ اللہ کے رسول نے یہ ذکر کیا ہے کہ اوپر والے لوگوں کو تو سمندر کا پانی مل جاتا تھا, وہ بیچارے سمندر کا پانی جو ہے وہ کس طرح میٹھا کر کے پی لیتے تھے. پانی تھا نا, وضو بھی کرتے اور کام بھی کرتے, لیکن جو نچلی منزلیں ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محفوظ بنائی گئی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں سے پانی داخل ہو جائے تو پورا جہاز ڈوب جاتا ہے. اچھا صورت حال یہ ہے کہ جب وہ نچلی جو ہے وہ منزل والے وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے, تو اوپر کسی نے سامان رکھا ہوتا, کسی نے کوئی اور چیز رکھی ہوتی, کسی سامان کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں لگتا, کوئی اور چیز ہوتی, ان کے سامان خراب ہوتے. اتنی کھلی جگہ تو ہوتی نہیں, تو اب وہ جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں, تو گالیاں نکالتے. اب وہ جو نچلے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہماری مجبوری ہے. تو جب وہ زیادہ گالیاں نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا میری بات سنو, ہم اب نیچے سے سوراخ کرنے والے ہیں, ہم نیچے سے سوراخ کر کے پانی دے دیتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اب اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب کیا ہوگا, واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. ظالم تو اوپر والے ہیں, لیکن یہاں نچلے والے بھی ڈوبیں گے. ڈوبیں گے کہ نہیں ڈوبیں گے؟ بھائی جب پانی یہاں سے آیا ہے تو اس پانی سے ہی تو جہاز میں بھرنا ہے, اور نیچے سوراخ ہو جائے تو وہ بند بھی نہیں ہوتا. پانی کا بڑا زور ہوتا ہے. اصل میں مجھے پتا ہے کہ جب جوانی تھی تو میں لہروں تک جو ہے وہ سمندر میں جایا کرتا تھا, لیکن جو بڑی لہریں ہیں وہاں نہیں. ایک دفعہ میں اسی طرح جا رہا تھا سمندر کے اندر ہی, باقی میرے جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے پکڑ کر باہر نکال لیے, چونکہ میرا یہ ذہن تھا کہ آخر حد تک پہنچو. اللہ کا شکر ہے یہ جرأت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. اچھا جی خیر, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ کے بعد یہ حدیث ذرا ساتھ یاد رکھیں. اس آیت کی تشریح میں لوگوں نے یہ حدیث بہت بیان کی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ایسا کام کرتا ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے پورے متاثر ہو جاتے ہیں. واقعات تو اب جو ہیں وہ زندگی کے ہیں, لیکن بات ایسی تھی کہ ہم چھوٹے تھے اور ہم باہر کھیلا کرتے تھے اپنے, یہ اس وقت گراؤنڈ تھے, یہ باغات نہیں تھے, تو ہم یہ گراؤنڈ جو ہے نا ان میں کھیلا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ دور کوٹھیوں سے بھی طلبہ یا بچے آ جاتے, وہ ہمارے ساتھ کھیلتے, ہماری عمر بھی چھوٹی تھی. تو ایسا معاملہ ہوا کہ انہوں نے کسی کو چھیڑا, کسی ایک بچے نے چھیڑا ہوگا, تو ہمارے جو وہاں کھیل رہے تھے انہوں نے اس کو پھینٹا لگا دیا. ان کو جب پھینٹا لگا دیا تو ابھی ہم واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے گھر میں جا کر اطلاع دی, اور بڑے مرد جو ہے نا گھر کے وہ آ گئے ہمیں پکڑنے کے لیے. انہوں نے بھی دوڑ لگائی, ہم نے بھی دوڑ لگائی. ہم اپنے گیٹ تک پہنچے تھے, یہاں ایک گیٹ تھا سلاخوں والا, یہاں ہم گیٹ تک پہنچے تھے.
ابھی اب اندر داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس نے کتا ہمیں آگے سے ڈالا، وہ کتے کی وجہ سے ہم ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب بیمار تھے، بہت بیمار تھے بیچارے، وہ تو میں نہیں مطلب ہے آپ یوں سمجھیے کہ برداشت تھی۔ تو اب والد صاحب کو بتایا ہماری بہن نے کہ جی جو عبد الرحمن میرا نام تھا، میں بڑا تھا تینوں میں سے، تو کہتے عبد الرحمن کو لوگ مار رہے ہیں۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے وہاں، حالانکہ صورتحال یہ نہیں تھی، صورتحال یہ تھی کہ جب ہم بھاگے نا تو گیٹ کے قریب پہنچ گئے تو کچھ لوگ ان میں سے واپس چلے گئے، لیکن ایک آدمی جو ہے نا وہ بیٹ لے کر ہمارے پیچھے آیا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس کا بیٹ پکڑ کر جو ہے اسے نیچے گرا دیا تینوں نے، اصل میں ہم مار رہے تھے اس کو۔ جی ہاں، دیکھیے یہ صورتحال ہوتی ہے نا۔ اب ہمارے والد صاحب کی حالت دیکھیے، تو یہ گیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ 6 فٹ اونچا تھا اور سلاخوں والا تھا، سب سلاخیں تھیں یہاں۔ والد صاحب دور سے آئے ہیں اور گیٹ پھلانگ گئے۔ میں ان کے واقعات آپ کو کیا بتاؤں، پوری تاریخ ہے ہمارے خاندان میں۔ تو بس میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خاصہ۔ اصل میں ظلم کس کا ہوتا ہے اور کون پھنستا ہے، بڑے واقعات ہیں، لیکن آج کل کے لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے امام بخاری ساری حدیثیں جو ہے وہ خطرناک ہی لائیں گے، لڑائی کی حدیثیں اور فتنے اور حضرت حسین کا جو معاملہ ہے وہ براہ راست تو نہیں، لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اشارتاً آئیں گی۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں حضرت حسین کو جو ہے وہ لڑائی کرنے والا نہیں سمجھتا، اس لیے میرے نزدیک ہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 100-150 سال تک حضرت حسین جو ہے یہ باغی رہے ہیں۔ ان لوگ انہیں باغی کہتے تھے، جو مخالفین ہیں وہ باغی کہتے تھے انہیں۔ پھر ایک کتاب نہیں بلکہ پھر آہستہ آہستہ بنو امیہ کا جو رسوخ ختم ہوا، تو اس کے بعد پھر حضرت حسین کی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ پھر کربلا کے واقعات بھی پھر بعد میں سارے تیار ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مجھ سے آپ کربلا کے واقعات سننا چاہتے ہیں، وہ تو سارے جو او پی تھے نا حضرت حسین کی فوج میں، او پی کون ہوتے ہیں؟ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا وہ بھی یوں پھر بھی نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جب شہید کیا گیا ہے تو کھڑے کھڑے تو شہید نہیں ہوتے نا، گرا کر ہی شہید کیا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے سارے معاملات جو ہیں وہ تاریخ بنی ہوئی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس فرقہ بندی کے فتنے میں نہیں پڑنا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ابن تیمیہ کا موقف ہے وہ بڑا اچھا ہے، لیکن ابن تیمیہ کا موقف جو ہے لوگوں کو کہاں پسند ہے۔ میں نے آپ واقعہ بتا چکا ہوں، منہاج القرآن کا، منہاج السنہ کا جس نے فارسی میں ترجمہ کیا اسے قتل کر دیا گیا ایران کے اندر۔ تو یہ باتیں کچھ ہو ہی گئی ہیں فتنے کے بارے میں۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ نے یہاں صرف اتنا نقطہ نوٹ کرنا ہے کہ جو ظالم ہیں فتنے کا شکار صرف وہ نہیں ہوتے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فتنے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک باب ہے۔ اور وما کان النبی یحذر من الفتن، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک تو اس آیت پر غور کیجئے، اور اس کے علاوہ وہ حدیثیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتنوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں آپ کو ویسے چونکہ زیادہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، اسی ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ لشکر طیبہ کی 3 روزہ کانفرنس جو ہے یہ مریدکے میں ہوا کرتی تھی، اور بڑے سخت انتظامات ہوتے تھے۔ سخت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو وہاں سے گزر نہیں دیتے تھے، لڑکے بہت ٹرینڈ تھے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا جو 70 کی جگہ ہیں وہ بھی وہ چھان مارتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ ایسی صورتحال تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں اصل میں حافظ سعید سے ہمیشہ ایک بات کہتا، میں کہتا کہ تم فتنے کا شکار ہو، اس لیے تم ایسا کرو کہ تم اور تیرے ساتھ جو تیرے ساتھی ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھے، ہماری کھلی گفتگو،
تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو کر سامنے آئے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یا ہم فتنہ بن رہے ہیں۔ آپ کو ہی پتہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلہ کیا تھا؟ ہاں، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کا وہ فیصلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اگر مان جائیں نا، عبداللہ بن عمر مان جائیں تو دونوں کہتے تھے ہم دستبردار ہیں۔ اب بتائیے، عبداللہ بن عمر جو کہتا تھا میں نے فتنے میں نہیں پڑھنا، آپ کی لڑائیاں ہیں، میں نے فتنے میں نہیں پڑھنا، آپ جو ہیں وہ صلح کریں پھر دیکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ ساتھ تھے، حسین کا بھی ساتھ دیتے تھے، عبداللہ بن عباس بھی نہیں دیتے تھے۔ تو واقعہ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ تقریر کر رہے تھے حافظ عبدالسلام بھٹوی، اور وہ جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ اتنے بھاری دلائل دے رہے تھے کہ انہوں نے تو تیا پانچا کیا ہوا تھا جمہوریت کا۔ اچھا، میں جو ہوں نا، میری تقریر بسا اوقات وہیں تیار ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ انہوں نے جمہوریت کی مذمت تو کر دی ہے، آمریت کی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جس طرح جمہوریت اسلام کے خلاف ہے، اس طرح آمریت بھی اسلام کے خلاف ہے۔ تو میں تو اصل میں حافظ صحیح سے ہمیشہ کہتا کہ تمہیں نظام کا تو پتہ نہیں ہے، اور نظام کہتا تھا میں آپ کا شاگرد ہوں، میں کہ آدھا درس سنتا تھا، آدھا جو لیکچر ہے تو نے کبھی سنا ہی نہیں، تو ادھورا ہے ہر چیز میں۔ تو میرے ساتھ خیر اس کی باتیں ہوتی تو میں یہ کہتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا نا، اچھا ایک دفعہ انہوں نے جو ہے وہ ہاں ایسا کیا کہ جب میں نے تقریر شروع کی تو میں نے کہا کہ ایک موقف حضرت حسین کا ہے اور ایک موقف عبداللہ بن عمر کا اور عبداللہ بن عباس کا ہے۔ اب تقریر کے اندر میں نے کہا کہ آمریت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ میں تو حسین کا عامی ہوں، یعنی اس وجہ سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم شہید ہے۔ تو اس لیے میں نے جب یہ تقریر شروع کی نا، تو ابھی میری تقریر تو شروع ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے تھا تو حافظ سعید ہی، اس نے بٹن بند کر دیا لاؤڈ اسپیکر کا۔ اجتماع بہت بڑا تھا، جب بٹن بند ہو گیا تو میرے قریب جو لوگ تھے، اب میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بتی چلی گئی ہے۔ اچھا، میں بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھ گیا تو کچھ دیر کے بعد شاید 5 منٹ یا چند منٹ گزرے تھے کہ بتی آ گئی۔ تو بتی آ گئی تو حافظ سعید کہتے ہیں امیر حمزہ سے کہ اب تقریر تم کرو۔ میں نے کہا میری تقریر تو ابھی تمہید میں تھی، کیا آپ نے مجھے پوری تقریر نہیں کرنے دینی؟ کہتے ہیں نہیں، بڑے آنکھوں میں غصہ ڈال کے، نہیں بس اب آپ کی تقریر اتنی کافی ہے۔ یہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے حالانکہ مذمت تو آمریت کی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات جو ہے وہ جب جوش آتا ہے کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت فتنے ہیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے آپ کو اتنے بتایا تھا تلون۔ چلیے اب چھوڑیے، باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی بڑھائی ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ ایسے نہیں داخل ہونا چاہیے۔ تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑائی کرو یہاں تک کہ تمہارے اندر جو ہے وہ فتنہ نہ رہے۔ تو فتنہ کا ابھی آپ پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ فتنہ سے کیا مراد ہے۔ فتنہ جو ہے وہ سونا، جتنی یہ نرم باتیں ہیں نا، سونا ہو تو سونے کے اندر جو ہے وہ جب بھی زیور تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر کھوٹ ڈالتے ہیں۔ دوست تھے والد صاحب کے، وہ بڑا ہمارا خیال رکھتے تھے، تو مجھے کہتے تھے کہ جس دن جو ہیں وہ عورتیں آتی ہیں نا، وہ کہ آپ 60 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور میرے پاس وہ ہے، بلکہ کم از کم 65 سال۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو لڑائی ہے بہت بڑا فتنہ۔ اب دیکھیے نا، اب حالات کیا ہیں۔ میں کوئی خوش نہیں ہوں، میں الحمدللہ حافظ سعید کی میری آخری ملاقات جو ہوئی ہے وہ یہاں جو ہے وہ کسی کی تعزیت کرنے آئے تھے، تو
تو ان کے 7 آدمی تو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ سارے حافظ سعید کے بارے میں تو آتا ہی نہیں، باقیوں کی صدایں آتی ہیں۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ سارا فتنہ ہے، اور میں نے اللہ کا شکر ہے استاد ہونے کے ناطے کمی کوئی نہیں کی، لیکن اب میرا لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا، پھر مجھے تقریر نہیں کرنے دی، تو میں وہاں سے ناراض ہو کر آ گیا۔ پھر میں نے جو تھا نا اس میں بالکل مجھے دعوت بھی آئے تو میں نہیں جاتا تھا۔ حافظ سعید جو ہے، ایک دن بیٹھے بٹھائے حافظ سعید نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا مدنی صاحب آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس پر کوئی تبادلہ خیال کیا جائے، تو آج میں نے علماء کو بلایا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ وہاں آئے، ہمیں بتائیں کہ ہماری کیا غلطی ہے۔ چلیے جی، میں نے اپنے ساتھ لیا یہ ہماری شیعہ کے جو داماد ہیں زاہد صاحب، کیونکہ یہ پہلے لشکر طیبہ میں رہے ہیں نا، تو ان کو میں نے ساتھ لیا اور میں چلا گیا وہاں۔ اور جب میں وہاں چلا گیا تو انہوں نے پہلے تیاری کی ہوئی تھی مسئلے کشمیر پر، تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں علماء تھے ہی نہیں، تو سارے ان کے طالب علم تھے۔ میں نے کہا ان طالب علموں کو سنانے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو۔ پھر میں اسی طرح زاہد کو لے کر تو میں نکل پڑا، میں نے کہا ہم چلتے ہیں، اس لیے کہ بہتر یہ ہے کہ میں جو ہے وہ یہاں کوئی کسی مسئلے پر میں بات نہ قابل نہیں ہے کہ میری بات کو سمجھیں۔ تو میں نے زاہد خان کو بلایا اور ہم جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم جو ہے وہ ان کا کافی بڑا ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ہم پنڈال سے بھی نکلے نہیں تھے کہ میرا نام کسی نے دے دیا کہ وہ جا رہے ہیں، فوراً اعلان ہو گیا کہ حافظ عبدالرحمن مدنی کا خطاب ہوگا۔ جب اب مجھے پتا تھا کہ میں نے کسی مسئلے پر گفتگو نہیں کرنی، مگر مسئلہ جہاد کا وہاں موجود تھا، تو میں نے ایک نقطہ لے لیا، جتنے میں پیدل چل کے آیا ہوں نا اسی دوران میں میں نے نقطہ سوچ لیا۔ نقطہ میں نے یہ سوچا کہ میں نے آج کہنا ہے کہ مجاہدین کو اکٹھے ہو کر جو ہے وہ لڑنا چاہیے، اور مجھے پتا تھا کہ ان کی پارٹیاں بہت ہیں۔ میری ساری تقریر جو ہے نا وہ یہ تھی کہ مجاہدین کو اتحاد کر کے پھر لڑنا چاہیے، اکیلے جو ہے وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے تقریر کی، لیکن انہوں نے جو آدمی تیار کیے ہوئے تھے میرا رد کرنے کے لیے، وہ مسئلہ کشمیر تھا۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی بھی اس میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ عبدالرحمن مکی بھی شامل تھے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنا پورا زور لگایا کشمیر کے مسئلے پر۔ کشمیر کا ساری تقریر جو ہے کے بارے میں تھی کہ مجاہدین کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ بات صورت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فتنے سے بچا لیا، اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے، لیکن بہر صورت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں تجربے کم ہیں، ان کا علم کم ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قیادت کا دعویٰ کریں۔ بہر صورت ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اصل میں کہ ابوذر غفاری جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر غفاری سے کیا کہا ہے کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو کبھی حکومت نہ لینا۔ آپ کو بھی حدیث یاد ہے، یہ امانت جو ہے تم نہ اٹھانا، تم کمزور آدمی ہو، یہ امانت ہے اور بہت بھاری امانت ہے حکومت، تو بہت کمزور آدمی ہو۔ اس لیے ابوذر غفاری جو تھے نا وہ ماشاءاللہ میں اتنے آگے تھے کہ اگر کہیں اختلاف ہو گیا، حضرت عثمان سے اختلاف ہو گیا، اور مسئلہ زکوٰۃ وراثت وغیرہ کے مسائل جو تھے وہ زیر باز تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سونا جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دینا چاہیے۔ اب جو ابوذر غفاری تھے، حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ وہ ان کی آواز بہت مؤثر تھی اور لوگ جو ہے متاثر ہو رہے تھے، تو حضرت عثمان نے انہیں ربضہ جگہ میں بھیج دیا، اور وہ ربضہ جگہ میں چلے گئے۔ اچھا وہاں کوئی جیل نہیں تھا، وہ صرف تھا جو ذرا دور تھا شہر سے، تو انہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ یہاں سے نکلتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میرے امیر نے کہا ہے کہ تم یہاں رہو، میں کیسے نکلوں؟
میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگ اتنے دیکھیں. جی ہاں ہاں جی مجھے پتہ ہے الحمدللہ. میں نے اصل میں مدینہ سے ریاض بہت سفر کی ہے کیونکہ قصیم جو ہے وہ تقریباً آدھا رستہ ہے تو میں اکثر قصیم جاتا تھا. چلیے جی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور فتنوں سے بچا کے رکھے. آج باتیں جو ہیں وہ زیادہ لمبی ہو گئی ہیں تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اب حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل پڑھیں گے. آج تو آپ کا مسئلہ حضرت حسین کا آ گیا نا. ہاں جی نہیں شہید. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑائی